نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کریں اگر تو ہمارے پورے دن میں، دن رات میں کئی ایک معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اسکول کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، اپنی دکان ہے، کام کاج ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں سب کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے بھی ہم نے اپنا کوئی ٹائم مختص کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کیا تو ضرور ٹائم نکالیے اور پیارے پیارے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کہ ایسے شخص کہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اسے تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی کہ جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، یعنی جنتی ہونے کی بھی اسے بشارت دی جا رہی ہے۔ تو بڑا ہی یوں کہیے کہ سستا سودا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی نیت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں اللہ پاک کی پیاری پیاری کتاب قرآن پاک سے تلاوت کلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ طور کی قسم اور اس نوشتہ کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، اور بیت معمور اور بلند چھت اور سلگائے ہوئے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، ما له من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس دن آسمان ہلنا سا ہلنا ہلیں گے اور پہاڑ چلنا سا چلنا چلیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، اس میں جاؤ، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو۔ سواء
عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. سب تم پر ایک سا ہے، تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے. إن المتقين في جنات ونعيم. بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہیں، فاكهين بما آتاهم ربهم اپنے رب کی دین پر شاد شاد. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. کھاؤ اور پیو خوشگواری سے صلہ اپنے اعمال کا. متكئين على سرر مصفوفة. تختوں پر تکیہ لگائے جو قطار لگا کر بچھے ہیں. وزوجناهم بحور عين. اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک ہم نے سنی. اللہ پاک قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور خوب اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں روزانہ کی بنیاد پر معمول بنانا چاہیے. ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم قرآن پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ دل جگمگائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ اسلام کے اوراق ایسی ان گنت شخصیات سے بھرے پڑے ہیں کہ جن کی دینی کاوشیں، جن کی دین کی ترویج اور دین کی اشاعت کے لیے بے پناہ خدمات تاریخ اسلام ہمیں بتاتا ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے کئی ایک افراد گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے انتھک محنتیں کی ہیں. انہی بزرگان دین میں سے آج جن بزرگوں کا ہم ذکر کریں گے، سید مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع رہے گا. ان کے حوالے سے سنیں گے، ان کی سیرت کے حوالے سے سنیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بہت کچھ ہمیں ساتھ ساتھ سیکھنے کو ملتا رہے گا. آئیے ہم بڑھتے ہیں عمر بھائی کی طرف اور نعت پاک سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کب کا رسوا کب کا رسوا مجھے اعمال میرے کر دیتے پر میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے. میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے. بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں
سے مہک بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں نے درِ رسول پہ سر کو جھکا دیا میں نے درِ رسول پہ سر کو جھکا دیا میں نے درِ رسول پہ سر کو جھکا دیا میں نے درِ رسول پہ سر کو جھکا دیا میں نے درِ رسول پہ سر کو جھکا دیا میں نے درِ رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا اور سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا اے چشمے یار تو نے اے چشمے یار تو نے مجھے کیا پلا دیا اے چشمے یار تو نے مجھے کیا پلا دیا اور یاد رسول پاک نے کتنا مزہ دیا یاد رسول پاک نے کتنا مزہ دیا کہ غم خانہ حیات کو غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا غم
نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا اور اس پر ہوئی ہے رحمت مولا کی بارشیں اس پر ہوئی ہے رحمت مولا کی بارشیں کہ جس نے نبی کے نام پر جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لوٹا دیا جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لوٹا دیا سبحان اللہ. نبی کے نام پر سب کچھ لٹانے والوں میں ایک نام ہے حضرت سیدنا محبوب یزدانی، سیدنا حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا. اور آپ دیکھیں جب سلطنت کو ٹھوکر ماری ہے اور اللہ کے محبوب کی یاد سے دل لگایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسا رحمتوں کا نزول فرمایا ہے. اللہ اکبر. اس پر ہوئی ہے رحمت مولا کی بارشیں اس پر ہوئی ہے رحمت مولا کی بارشیں کہ جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لوٹا دیا جس نے نبی کے نام جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لوٹا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا اور میں اس سے بڑھ کے اور کیا حق سے طلب کروں میں اس سے بڑھ کے اور کیا حق سے طلب کروں یہ کم نہیں جو آپ کا منگتا بنا دیا یہ کم نہیں جو آپ کا منگتا بنا دیا اور آئے نہ رشک کیوں ہمیں اس کے نصیب پر آئے نہ رشک کیوں ہمیں اس کے نصیب پر جس کو میرے حضور نے جس کو میرے حضور نے جلوہ دکھا دیا جس کو میرے حضور نے جلوہ دکھا دیا میرا
نے جگا دیا اور مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حبیب کا مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حبیب کا تو میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا اور میں اس سے بڑھ کے اور کیا حق سے طلب کروں کہ یہ کم نہیں جو آپ کا منگتا بنا دیا یہ کم نہیں جو آپ کا منگتا بنا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میں نے تیرے رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا یا مرحبا، ماشاءاللہ، کیا پیارا کلام دیا آپ نے عمر بھائی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نیاز مندی بھی عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم. حضرت سیدنا شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہار گلشن فاطمہ ہیں اور چمن علی کے نہال ہیں اور جناب سیدنا سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین کے فرزند با کمال ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اور آج انہی کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں. اور شاہ صاحب کی بلا آپ کی ذات جو ہے وہ خصوصیات کا اور یوں بولیں کہ کوالٹیز کا ایک مجموعہ ہے جی. اور اس کے اندر اگر یہ خصوصیات کے ماتھے کے جھومر کو اگر لیا جائے کہ جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بننے کو نصیب ہوتی ہے وہ خصوصیت ہے سید ہونا. عدنان بھائی ہیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہونا. این سعادت بزور بازو نیست، یعنی کوئی بندہ چاہ کر اس سعادت کو حاصل نہیں کر سکتا. حفظ قرآن ہے، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. محنت کریں، کوشش کریں، آپ حافظ بن جائیں گے. آپ قاری بننا چاہتے ہیں، کوشش کریں گے آپ جو ہے وہ قاری بن جائیں گے. عالم بننا چاہتے ہیں، علم حاصل کریں گے، عالم بن جائیں گے. اچھا باز کریں گے، واعظ بن جائیں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے، اچھے جو ہے وہ آپ مبلغ بن جائیں گے. اور آپ دیکھیے کوئی بھی آپ کو کوالٹی اس اعتبار سے آپ دیکھیں دنیا کے اعتبار سے آپ اکیڈمک ایجوکیشن حاصل کریں تو آپ ایک اچھے جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ بن جائیں گے. لیکن یہ جو خاص یہ عطا ہے عدنان بھائی، یہ باری تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اسی پر یہ کرم فرماتا ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو ہے وہ پیدا فرماتا ہے. اور حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اللہ کریم نے سعادت عطا فرمائی اور یہ بھی بڑی سعادت ہے. عدنان بھی کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے
سعادتیں جو ہے وہ دو طرح سے عطا فرماتا ہے، ظاہری اوصاف کے ذریعے بھی جو بندے کے اختیار میں ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بیان فرمایا علم دین حاصل کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ عبادت کے اندر دل کو لگانا، یہ ایک یعنی اوصاف یہ بھی ہیں۔ اور سعادت مندی کے اسباب میں سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک میں سے ہونا، سید گھرانے سے تعلق ہونا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کا جو سلسلہ نسب ہے اس سے ہونا، یہ بھی سعادت مندی کی معراج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کو یوں جو ہے وہ زمانے کے اندر پھیلایا ہے کہ مختلف مقامات پر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض ہے اسے سادات کرام بانٹ رہے ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور بعض وہ سادات کرام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے میں ویسے بھی ممتاز ہیں یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ممتاز لوگوں میں بھی انہیں اشرف بنا دیتا ہے، بہت زیادہ شرف عطا فرماتا ہے۔ اور انہی شرف والی شخصیات میں سے حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات پاک بھی ہے۔ اسم با مسمہ ہے، اسم با مسمہ، بالکل اسم با مسمہ ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جو ہے، اور یہ نام بھی آپ دیکھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے میں کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور بالخصوص وہ افراد کہ جو زمانے کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجے جاتے ہیں، چونکہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی تو نہیں آئیں گے، نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ وقتاً فوقتاً مختلف جو ہے وہ اوقات میں مختلف ایسے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجتا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنا کرتے ہیں، اور انہی ہدایت کا سامان بننے والے افراد میں سے حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فخر السادات ہیں، سید السادات ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے بڑی عظمت و رفت سے نوازا ہے، اور یوں کہہ لیں ان کی جو سیرت ہے نا وہ ایک بہت سارے عجائبات کا مجموعہ ہے، عجیب و غریب یوں عجائب و غرائب پسندیدہ اور دلچسپ ان کی ایک سیرت ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ان کا دنیا میں تشریف لانا بھی، اور یہ جو نام ہے اشرف، یہ بھی کسی اور کا نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا عطا فرمودہ ہے نام اشرف۔ اللہ کریم نے آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت ابو السلاطین سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بادشاہ وقت تھے اور سید بادشاہ تھے، اللہ اکبر، سید بھی اور بادشاہ بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 2 یا 3 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ 8-10 سال، 10 سے 12 سال کا عرصہ جو ہے نا وہ بغیر اولاد کے گزرا۔ اب دل میں ایک جو ہے نا وہ تمنا پیدا، اور والد گرامی حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی خدا رسیدہ، پارسا، نیک، متقی، پرہیزگار، اور علماء، شرفاء اور اولیاء کی بارگاہوں میں حاضری دینے والے، اور ان سے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ نیاز مندی کا خود حالانکہ سید ہیں، لیکن جو اہل علم ہیں ان کے ساتھ اور علم کی ترویج و اشاعت کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق تھا، اللہ اکبر، بے شمار مدارس بنوائے، اور بہت سارے طلبہ علم دین ایسے تھے جن کا وظیفہ بھی مقرر تھا اور جنہیں علم دین پڑھانے کے لیے آپ نے علماء کو مقرر فرمایا تھا۔ تو ایک دیندار بادشاہ تھے، اور عدل و انصاف آپ کا ایسا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ کریم نے آپ کو اپنی یعنی ایک مقبول بادشاہ تھے رعایا کے اندر۔ تو یوں آپ جو ہے وہ سلطنت فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے 2 یا 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اب دل میں یہ خیال ہوا کہ اللہ کریم بیٹا بھی عطا فرمائے، لیکن وہی مختلف علماء کے پاس جاتے، 10 سے 12 سال جو ہے نا وہ اسی انداز میں زندگی گزاری آپ نے۔ ایک بار جو ہے نا اب دل کے اندر وہ خواہش جنم لینے لگی کہ اللہ کریم بیٹا عطا فرمائے، نیک ہو، متقی ہو، پارسا ہو، جانشین بھی بنے۔ اور یہ جو سادات کرام ہوتے ہیں ان کا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو ایک نسب کا تعلق ہے نا، اور پھر ایسا یوں کہہ لیں کہ خدا رسیدہ بندہ ہو اور نیک، متقی، پرہیزگار ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے حد کرم اور شفقت فرماتے ہیں ایسے بندے پر۔ ہوا ایسا کہ ایک بار جو ہے وہ حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے وہ رات کو سوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو حضور پر صدقے واری اور قربان، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب وہ ایک دل میں جو غم تھا نا،
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر ہیں، جانتے ہیں یہ تشریف لانا شفقت کے لیے تھا، عنایت کے لیے تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے، پریشان ہو ابراہیم، اے فرزند ارجمند، پریشان ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم بیٹا عطا فرمائے، تو بیٹیاں ہیں تو بیٹا بھی عطا فرما دے اللہ تبارک تعالیٰ، تو اس کا فضل ہوگا، کرم ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم تجھے ایک نہیں 2 بیٹے عطا فرمائے گا، اور ارشاد فرمایا ایک کا نام اشرف رکھنا اور ایک کا نام اعرف محمد رکھنا۔ اللہ دونوں کے نام بھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا یہ جو اشرف ہوں گے، ارشاد فرمایا یہ تمہارے جو ظاہری باطنی دونوں طرح کی جو سلطنت ہے نا اس کے یہ بادشاہ ہوں گے۔ اللہ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کے تشریف لے گئے۔ اب آپ دیکھیے یہ نبی پاک علیہ السلام کی عنایت ہے، شفقت ہے، یعنی بیٹا بھی عطا فرمایا، فرمایا اللہ کریم بیٹا بھی عطا فرمائے گا، ایک نہیں 2 عطا فرمائے گا، اور ان کے اوصاف بھی بیان کر دیے۔ ارشاد فرمایا ایسا صرف ظاہری حکومت نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں باطنی حکمرانی بھی عطا فرمائے گا۔ اور زمانے نے دیکھا کہ باطنی حکمرانی کیسی ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے دل حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی کی محبت میں دھڑکتے ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ ایک محبت ہے۔ تو اب یہ سلسلہ جو ہے نا یوں چلتا رہا، پھر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، اور یہ حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھے ابو السلاطین، یوں یعنی ان کی زندگی کا یہ جو معاملہ تھا یہ چلتے چلتے اس موڑ پر آیا کہ وہاں جو ہے نا ایک اور، چونکہ ان کا بزرگوں کے ساتھ تعلق تھا، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، ان سے دعا کروایا کرتے تھے، وہاں ایک اور سمنان میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سید ابراہیم شاہ، اور یہ مجذوب بزرگ تھے، اور اللہ کریم نے انہیں بھی بڑی عظمتیں عطا فرمائی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا اور دونوں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی ان کے والد گرامی اور والدہ بھی عفیفہ طاہرہ انتہائی متقیہ اور پرہیزگار خاتون تھی، اور آپ بھی سادات کرام کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت سید احمد یسوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے جو ہے وہ خاندان سے تعلق تھا آپ کا۔ تو یہ بھی دن میں روزہ رکھا کرتی تھی اور رات میں جو ہے نا وہ عبادت کیا کرتی تھی، اور آپ کی سیرت کے اندر لکھا گیا کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، اللہ ایسی عبادت گزار خاتون تھی۔ اچھا اب یہ دونوں بادشاہ اور ملکہ یوں کہ دونوں اللہ کریم کی بارگاہ میں نا کثرت کے ساتھ سر وجود رہتے، عبادت کرتے، دعائیں کرتے تھے۔ ایک بار جو ہے نا وہ اسی طرح عبادت کر رہے تھے، وہ حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب وہ جو مجذوب تھے نا وہ آ گئے۔ بادشاہ نے کیا کیا، حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ابو السلاطین جو ہے انہوں نے، یہ عزت ہے، یہ کرام ہے، جو عزت والے ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کو بھی عزت دیا کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا، وہ اللہ والے تھے، ان کا ہاتھ پکڑا اپنے تخت پر لے جا کر بٹھا دیا، اور خود جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ جی آپ فرمایا کیا بات ہے، پریشان ہو، کہا کہ جی دعا کر دیں اللہ کریم مجھے بیٹا عطا فرما دے، فرزند عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ کریم تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا لیکن قیمت چکانی پڑے گی آپ کو۔ اب انہوں نے کہا کہ بھی کوئی رقم کا جو ہے مطالبہ کرتے ہوں گے، کہا جی 10,000 جو ہے وہ میں آپ کو سکے پیش کرتا ہوں، اور لا کے نا آپ کی جھولی میں ڈال دیے۔ تو یہ بزرگوں کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم نے جو ہے نا وہ بغیر قیمت کے ہی بیٹا جو ہے نا وہ لے لیا، اللہ کریم بیٹا عطا فرمائے گا، اور ان کے اوصاف اس طرح جو ہے نا وہ بیان فرمائے، اور تشریف لے گئے جاتے ہوئے۔ اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ تھا نا، وہ جو سلطنت کو چھوڑا حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سب کا سب وہ اشارے تھے، وہ یوں کہہ لیں کنایات تھے جو آگے چل کر جو ہے نا وہ نظر آ رہے تھے کہ تخت پر تخت نشین ہوں گے آپ کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے نا اس سے مستغنی فرما دے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عطا فرمایا، یعنی ان کی ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کمال کا انہیں حسن، جمال، اور اللہ کریم نے بچپن ہی سے ایک ایسی عظمت و رفعت عطا کی تھی۔ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن جب عمر مبارک ہوئی نا تو آپ کی جو ہے نا وہ رسم بسم اللہ ہوئی، ان بزرگوں کو بلایا گیا اور آپ کو جو ہے نا اوف ابجد اور یہ پڑھائے گئے۔ لیکن
یہ ایک ظاہری اعتبار سے تھا. 4 سال عمر مبارک تھی اور جب 5 سال عمر مبارک ہوتی ہے تو قراءت سبعہ کے ساتھ قرآن مجید کے حافظ و قاری بن چکے ہیں. اللہ اکبر. اللہ 1 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا. یعنی حفظ قرآن بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن قراءت سبعہ کے ساتھ حفظ قرآن اللہ کریم نے آپ کو 1 سال میں یہ دولت عطا فرمائی. 4 سال میں رسم بسم اللہ اور 5ویں سال میں اللہ کریم نے آپ کو حافظ قرآن بنا دیا. اور جب 7 سال عمر مبارک ہوئی نا تو اصطلاحات شرع جو تھی نا اس کے اندر آپ کلام فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے. پھر جو ہے وہ چونکہ ایک ناز و نعم کے اندر پلنے کا معاملہ تھا، اللہ اکبر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے کو کیسا چنا تھا، کیسا منتخب فرمایا تھا. 14 سال عمر مبارک ہوئی ہے اور جو مروجہ علوم تھے اس زمانے میں وہ سب کے سب جو ہے حاصل کر کے 14 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ آپ کو دستار فضیلت جو ہے وہ کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم عطا کر دیا. ادھر بادشاہ حضرت ابو السلاطین سید ابراہیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا انتقال ہوا اور حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ تخت نشین ہوئے. اور ادھر جو ہے اللہ کریم نے چھوٹا بھائی بھی آپ کو عطا فرمایا تھا حضرت سید اعرف محمد. تو یوں جو ہے حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ تخت نشین ہوئے. لوگ جو ہے یوں کہہ لیں جوک در جوک آپ کا عدل، انصاف اور ایک جو ابتدا ہی سے جو تربیت تھی. بہت بڑے عالم دین ہیں آپ، بہت بڑے عالم دین ہیں. بادشاہ ہونا یہ اور ایسا یا عدل انصاف والا بادشاہ ہونا یہ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علوم، معارف، حفظ قرآن اور قراءت سبع کے ساتھ اور بے شمار نعمتوں سے اللہ کریم نے آپ کو نوازا تھا. اور آپ جو ہے وہ یوں کہہ لیں چھوٹی سی عمر کے اندر، تھوڑی سی عمر کے اندر اللہ تبارک تعالی نے آپ کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی. سبحان اللہ. بادشاہ تھے اس اعتبار سے بھی مقبولیت ہے، اور جو اللہ کریم نے دیگر اوصاف عطا کیے تھے اس اعتبار سے بھی اللہ کریم نے آپ کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی تھی. اور یہ سلسلہ یوں چلتے چلتے جو ہے وہ 10 سال تک آپ تخت نشین رہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ زندگی نے یوں کہہ لیں یہ آپ کی زندگی کا دوسرا باب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد کہ آپ نے تخت و تاج کو چھوڑا اور پھر جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رستے میں سفر کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. تخت و تاج کو چھوڑا اور خالص اللہ کی یاد کی جانب دل کو موڑا. سبحان اللہ. قربان جاؤں حضرت سیدنا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ. سمنانی دونوں طرح سے یہ لفظ جو ہے وہ بار پڑھا گیا ہے، پڑھا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے. قراءت سبعہ کی عدنان بھائی نے بات کی کہ آپ نے قراءت سبعہ کے ساتھ قرآن مجید قرآن حمید کو جب حفظ کیا، ایک تو حفظ قرآن کیا، پھر قراءت سبعہ کے ساتھ کیا. ایک بڑی تعداد ہوگی حفاظ کی بھی ایک میں بولوں بڑی تعداد ہوگی جن کو قراء سبعہ کے جو ہے وہ نام بھی نہیں آتے ہوں گے. بے شک یہ 7 قراءتیں کن سے ہیں ان کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے. ہم جو قراءت پڑھتے ہیں یہ حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کی قراءت ہے، اور اس قراءت کو بھی روایت کرنے والے آگے 2 ہیں. ایک جو ہے وہ حضرت حفص ہیں اور ایک حضرت شعبہ ہیں. ہمارے ہاں جو قراءت پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے قراءت امام عاصم کوفی با روایت حفص، اور با روایت شعبہ بھی پڑھی جاتی ہے. مجھے الحمدللہ یہ بات دان بھی یاد آ رہی ہے کہ ہمارے دعوت اسلامی کے جو ہے وہ دینی ماحول کے اندر یہ باقاعدہ قاری کورس جو ہے یہ بھی کروایا جاتا ہے، اس کا بھی ایک نظام ہے. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک حافظ اسلامی بھائی تھے، وہ 2 قراءت سے قرآن جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. یعنی حفظ انہوں نے پہلے کیا ہوا تھا اس شعبے کی. اس وقت جو شرائط تھی ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کو حفظ قرآن اچھے انداز میں یہ آپ کو وہ ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے، اور پھر وہ اس کے بعد وہ پڑھایا جاتا تھا ساتھ میں. 2 سال کا یہ کورس ہوتا تھا. تو وہ 2 قراءتوں سے قرآن یاد کر رہے تھے. ایک تو وہ جو جس میں تھا وہ تو تھا ہی تھا، دوسرے جو امام شعبہ ہیں ان کی روایت سے کیا کیا الفاظ میں تبدیلی ہے اس کے ساتھ بھی اس کو یاد کر رہے تھے. تو ہمارے ہاں تو ہیں ایسے قراء بھی ہیں، ہمارے یہی مدرسۃ المدینہ کے جو ہے وہ استاد تھے شعبہ قراءت کے قاری جو ہے وہ حضرت کیا نام تھا ان کا، قاری حسنی ان کے نام کے ساتھ آتا تھا. تو وہ بھی جو ہے وہ بڑے لاجواب قاری تھے، اور ایک آیت کو وہ 10 قراءتوں سے ہی پڑھا کرتے تھے. یہ ہر قراءت میں ہر آیت میں اتنی قراءتیں ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے.
تو بعض مقامات ہوتے ہیں وہ خاص اس کے اپنے جو ہے وہ لوازمات ہوتے ہیں. بہرحال تو وہ قاری صاحب 10 قراتوں میں وہ قرآن کی ایک آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ جو ہے یہ 10 قراتوں کے اندر وہ سنایا کرتے تھے. یہ وہ ایک بات جو مدرسۃ المدینہ سے سنی ہوئی میرے ذہن میں ایک جو رہ گئی، وہ آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو آج اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں تو یہ قرات کے حوالے سے اچھا جہاں ہے جو ہماری ایک ہی ہے، ہمیں تو اس کا بھی صحیح طریقے سے ہاؤ ناؤ نہیں ہے، وہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. حروف میں استعلا جو ہے وہ کہاں کرنا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. اچھا حروف ہلکی کیا ہیں، حروف شفوی کیا ہیں، پھر آگے اس کا بھی آپ دیکھیں. اور ہو سکتا ہے کہ سن کے یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ یہ کیا بول رہا ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ ہے، ہر کام کا ایک طریقہ ہے. قرآن مجید پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا علی لحون العرب، کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو جس طرح عرب کا انداز ہے اس کے مطابق جو ہے پڑھا جائے. تو ہمیں بات یہ ساری بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پورشن ہے نا قرات قرآن کی، جو ہے وہ ایک اچھی معلومات کے حوالے سے یہ پورشن کافی خالی ہے اور اس کو فل فل کرنا چاہیے. خالی جگہ کو کیا کرتے ہیں؟ پر کرتے ہیں. آپ نے آبجیکٹیو وائز پیپر اگر دیا ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ یاد ہوگا خالی جگہ کیا کریں؟ پر کریں. تو یہ جو ہمارا خالی پورشن ہے اس کو پر کرنا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی ہے جو ہمارے اس خالی پورشن کو پر کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے مواقع دے رہی ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، یہ قرآن پڑھا رہا ہے اور درست تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھا رہا ہے. الفاظ اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھا رہا ہے. مخارج کی ادائیگی کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے یہ بتا رہا ہے. اور بالکل فی سبیل اللہ، کوئی ٹکا پائی پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس کے اندر. قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر اسلامی بھائی مساجد کے اندر، مسجدوں میں الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں، تو اس میں آپ جو ہے شرکت فرمائیں. اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات ہوتے ہیں، اس کا ایک اپنا سسٹم ہے، اپنا نظام ہے. تو جو اسلامی بہنیں ہیں یہ اس میں جو ہے وہ شرکت فرمائیں اور درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنا ہمیں آنا چاہیے. حضرت سیدنا سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ قرات سبعہ نہ صحیح، اس کی معلومات نہ صحیح، کم از کم ہمیں ایک قرات سے تو قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہو. ہم تو جن بزرگوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ دیکھیں ان کی سیرت تو کیسی مالا مال ہے اس خوبصورت انداز سے. تو ہمارے پاس جو ایک ہے کم از کم وہ تو صحیح ہو. شاہ صاحب درست فرمایا سلمان بھائی آپ نے کہ ہم جو بزرگان دین کی سیرت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی بزرگوں کی سیرت سے ہم اپنے لیے کیا سبق حاصل کر رہے ہیں، ہمارے لیے اس سیرت میں کیا ہے. وگرنہ بزرگان دین کی سیرت تو کئی ایک بزرگان دین کی سیرت ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کا زہد، تقوی. یہاں پر بالخصوص شیخ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیفیت تو یہ ہے کہ آپ نے وہ کہا نا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں. تخت و تاج کے مالک تھے، سب کچھ تھا، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ ترک کر دیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمائے. تو ہمارا اسلاف کی سیرت کو پڑھ کر اس سے ہم اپنے لیے سبق حاصل کریں، اپنے لیے اس سیرت میں سے نکالیں کہ ہماری آخرت کس سے بہتر ہوگی اور پھر ہم علم دین سے کیسے آشنا ہوں گے. بزرگان دین کے تو کئی ایک واقعات ملتے ہیں، اور بالخصوص آج جن بزرگوں کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کو علم سے بے حد زیادہ شوق تھا، بہت زیادہ شغف رکھنے والے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اور کتاب دوست شخصیت تھے کہ کتاب بینی ہو، کتاب کا سلسلہ ہو، کتاب کے ساتھ دوستی ہو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اچھا، نہ صرف خود بلکہ جن کو دیکھتے تھے کہ اس کی طلب ہے علم حاصل کرنے کی، تو آپ اس پر بھی اپنا خرچ کیا کرتے اور اس کے لیے بھی علم کے جو ذرائع ہیں اس کو آسان کیا کرتے تھے. یہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاصہ ہے.
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سفر تھا، سفر مکہ، اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سید عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اور مولانا جمال الدین بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو 1 سال کے لیے ایک سفر میں اپنے ساتھ رکھا. لیکن اس کا واقعہ کچھ اور ہے کہ سید عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو آپ کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ کے شاگرد تھے جو علوم دینیہ تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نور العین رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھ لیے تھے. جب مکہ المکرمہ کے سفر میں جاتے ہیں تو بندرگاہ پر کئی ایک علماء سے اور مشائخ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو انہی میں جمال الدین بدخشانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ملاقات ہوئی. جب سفر شروع ہوتا ہے تو لیکن یہ مولانا جمال الدین یہ روم کی طرف جا رہے تھے اور تجارت کی غرض سے جا رہے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سفر مکہ المکرمہ کی طرف تھا. راستے میں جب آپس میں گفتگو ہوئی تو کچھ مسائل پر گفتگو ہوتی ہے. تو نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت کے شاگرد تھے، ان کا شوق جو ہے بڑا بڑا، آپ نے نا ان سے کچھ علم حاصل کرنا شروع کیا، لیکن وہ علم دین نہیں تھا، دوسرا علم تھا. تو جو آپ سنتے اور وہ لکھنا شروع کر دیتے، لکھتے جاتے. ابھی مقدمہ ہی لکھا تھا کہ جو جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کی منزل آ گئی. اب علم تو حاصل کرنا مشکل تھا کہ اب علم کیسے حاصل کیا جائے یا کیا کیا جائے، تو اب اترنا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شوق بہت زیادہ، نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شوق بہت زیادہ تھا سیکھنے کا، اور ادھر ان بزرگوں کا سکھانے کا شوق تھا کہ ان کو سکھایا جائے. مخدوم سمنان سکھا رہے ہیں اور نور العین صاحب سیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چونکہ سکھانے کا سلسلہ تھا. شیخ سمنان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تو آپ نے سیکھ لیا ہوا تھا علم دین وغیرہ، کچھ 1-2 علوم تھے جو ان سے سیکھنے تھے. جو یہ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس کے ماہر تھے، جو راستے میں جن سے ملاقات ہوئی تھی، ان سے 1-2 علوم سیکھنے تھے. تو اس کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کہا کہ اب تو میری منزل آ چکی ہے، جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میں تو اتروں گا چونکہ میرا روم کی طرف میں نے جانا ہے. اچھا، جب یہ منظر دیکھ لیا تو اب شیخ اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پوچھا کہ اب یہ بتائیں کہ جو ان کے خادم تھے ان سے پوچھا کہ یہ حضرت جا رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ جو تجارت کریں گے تو یہ کتنا اس پہ خرچ آ رہا ہے، تجارت پہ کتنا خرچ آ رہا ہے، وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر جو یہ بیچیں گے سامان اس پر، اور پھر جو ان کو نفع ملے گا وہ کتنا ہوگا. تو تقریباً 1,20,000 درہم تھے اس وقت کے. 1,20,000 درہم جو آج کی مالیت میں کروڑوں روپے تھے. ادھر آپ رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا جو علم حاصل کرنے کا جوش تھا، علم حاصل کرنے کا جو جذبہ تھا، یہ بھی قابل دید تھا. ادھر ان بزرگوں کا سکھانے کا، ابھی سیکھنے کا مرحلہ شروع ہوا تھا کہ مقدمہ لکھا تھا کہ سفر تو پورا ہو چکا تھا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں آپ کو 1,20,000 میں ابھی پیش کرتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں ساتھ رکھیے، ان کو ساتھ رکھیے اور ان کو سکھائیں، یہ علم سکھائیں. اور جب ہمارا یہ علم کا سلسلہ مکمل ہوگا، ہمارا سفر کا سلسلہ مکمل ہوگا، تو میں وعدہ کرتا ہوں اتنا ہی خرچہ میں آپ کو اور بھی دوں گا. یعنی کہ کروڑوں روپے کا آپ نے اس وقت کا فرمایا کہ میں آپ کو دوں گا. کس کے لیے؟ کہ ایک طرف علم سیکھنے کا جوش، علم سیکھنے کا جذبہ، اور دوسری طرف سکھانے کا. اور پھر جمال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا وہ سفر چھوڑا اور آپ کے ساتھ رہے. شیخ اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہے اور نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھر یہ علم سکھایا. تو اس واقعہ سے ہمیں جو بزرگوں کا علم حاصل کرنے کا جوش، علم حاصل کرنے کا جذبہ، نہ صرف خود بلکہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو صلاحیت رکھتے ہیں علم حاصل کرنے کی، اور جو پھر آگے دیکھتے ہیں نا جو بزرگ ہیں تو ان کی نظریں پھر دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے وقت پہ جا کر کتنا بڑا کام کرنا ہے، انہوں نے کس نہج پر، کس مقام پر جا کر بیٹھنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے پہلے سے ہی ان کو تیار کیا، اور یوں کہیں کہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ان پر، تاکہ انویسٹ کیا، قربان کیا، فقط اس لیے کہ علم حاصل کیا جائے. تو ہمارے لیے شیخ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اتنا تو ضرور ہمیں اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم قرات سبا نہیں تو کم از کم اتنا تو جو ہم جو پڑھتے ہیں، جو ہماری قرات ہے، اس کے مطابق صرف اتنا ہی ہو جائے کہ ہماری نماز تو درست ہو جائے. تو ہماری کیفیات یوں ہے کہ بسا اوقات تو ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، نماز کے لالے پڑے ہوئے ہیں،
کہ نماز تک درست نہیں ہے، کلمہ درست نہیں، صحیح طرح سے تلفظ بھی ہم نہیں ادا کرتے، وہ سبب کیا ہے کہ ہم علم دین سے دور ہیں۔ بزرگوں کی سیرت پڑھنے کے بعد ہمیں یہ ضرور درس حاصل کرنا چاہیے کہ ان بزرگوں نے اسلاف کی زندگیاں بھری پڑی ہیں کہ جنہوں نے میلوں سفر کیا۔ اچھا آج تو سفر سلمان بھائی اس طرح ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ سفر کرتے ہیں نا، ہم جہاز میں بیٹھے گاڑی میں بیٹھیں گے اور مہینوں کے سفر ہم دنوں میں گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ جو مہینے لگتے تھے آج اگر ہم جہاز کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے وہ سفر کرتے ہیں تو مہینوں کا سفر ہمارا گھنٹوں میں آ چکا ہے، پورا دن بھی نہیں لگتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسلاف کی زندگیاں کیا تھی کہ انہوں نے میلوں سفر کیا، مہینوں سفر کیا، گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور پیدل سفر کیا۔ کس کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرتے رہے، اس کے لیے اسلاف کی زندگیاں بھری پڑی ہیں۔ اور آج جو ساری سہولیات موجود ہیں، اچھا ہمیں کوئی سفر کرنے کے لیے دور جانا بھی نہیں پڑے گا۔ آج تو ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں الحمدللہ مدارس موجود ہیں، دعوت اسلامی کے کتنے ہی جامعات المدینہ ہمارے پاس موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، اور پھر نہیں ہم پھر بھی مصروفیت ہماری تو ہم گھر بیٹھے بھی آن لائن علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ مطلب ذرائع ہمارے پاس بہت سارے ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کریں، انشاءاللہ ہمارے لیے راہیں آسان ہوتی رہیں گی۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی۔ اور دوسری بات جو مخدوم سمنان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کریم نے صلاحیت عطا فرمائی ہے اور جو اللہ نے فضل عطا فرمایا ہے اس کو بہترین راستے کے اندر استعمال کرنا۔ واہ، آج پیسہ تو ہے اور اللہ کی رحمت سے جن کے پاس ہے وہ کم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ ایسے لگ رہے ہیں، کہاں لگ رہے ہیں؟ گاڑیوں میں، کہاں لگ رہے ہیں؟ موبائلوں میں، کہاں لگ رہے ہیں؟ گھر بنا ہوا ہے اور اس کے اندر اس کو بنا دیں گے، کیا بنا دیں گے، اس کو کتنا بنا دیں گے، کیا بنا دیں گے، آخر جتنے کا بھی بنا دیں گے تو ایک وقت چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اربوں روپے کا بھی گھر بنا لے، جیسے 8 جو ہے نا وہ 20 ارب روپے کا گھر بنا لے مثال کے طور پر، میں ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں، تو اس کو مرنے کے بعد اس گھر میں 20 گھنٹے کوئی نہیں رکھے گا۔ یہ اوقات ہے۔ جو شریعت مطہرہ کی مذمت والا عمل نہیں ہے اس کی تو نہ ہم مذمت کر رہے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ کرنی چاہیے۔ لیکن ہم اس بات پر غور کر لیں کہ آخر ہماری جو رقم اگر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس رقم کا مصرف کیا ہے؟ جیسے کہ مخدوم سمنان نے تو جو اللہ کریم نے آپ کو رقم عطا فرمائی تھی وہ آپ نے علم کو فروغ دینے کے لیے آپ نے جو ہے وہ استعمال فرمائی ہے۔ رقم کا بہترین استعمال ہے، صلاحیت کا بہترین استعمال ہے کہ اس کو دین کے لیے استعمال کیا جائے۔ آج ہمارے پاس اگر رقم ہے تو ہم اپنی اس رقم کو کس انداز میں استعمال کر رہے ہیں، اور کیا صرف اس کو بڑھانا ہی چاہ رہے ہیں یا اس کو آخرت کا ذخیرہ بھی بنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے، ملنا تو وہی ہے جو مقدر میں ہے، جو مقدر میں ہے وہ کہیں جا نہیں رہا، اور جو نہیں ہے وہ کہیں سے آ نہیں رہا۔ آ بھی جائے نا تو بندے کا ہاتھ اس تک نہیں جاتا۔ جیسے بعض اوقات کوئی چیز آپ کے سامنے آئے گی، خالد بھائی کھانے کی چیز ہے مثال کے طور پر، ہم آسان سی بات کر لیتے ہیں، اور بندہ اس کو چھوتا تک نہیں، محبت سے لائی گئی، بندے کے لیے لائی گئی، لا کے دی بھی گئی، لیکن چونکہ اس کا نصیب نہیں ہے، اب اس کے سامنے بھی ہے لیکن یہ اس میں سے ایک ذرہ بھی کیا ہے نہیں لے گا۔ تو ملنا تو وہی ہے جو نصیب میں ہے۔ تو ہم صرف اور صرف اپنی رقم کے اعتبار سے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑھتی چلی جائے یا یہ بڑھ جائے، یا ہم اس کو اپنی آخرت کا ذخیرہ بنانے کے اعتبار سے بھی کوئی غور کر رہے ہیں؟ تو بہترین طریقہ ہے رقم کے استعمال کا کہ اس کو علم دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مخدوم سمنان کی سیرت سے یہ درس لیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی رقم جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعاون کر کے، جامعات المدینہ میں اس کو جو ہے وہ پیش کر کے، مدرسۃ المدینہ کے لیے اس کو پیش کر کے، مسجدیں بنانے کے لیے پیش کر کے، اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی شعبہ جات ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رقم ہم اس میں اپنی پیش کر کے اس رقم کو اپنے لیے خالد بھائی سرمایہ آخرت بنائیں۔ رقم صرف رقم ہی نہیں بلکہ اللہ کریم نے کوئی صلاحیت بھی اگر عطا فرمائی ہے تو اس صلاحیت کے ذریعے سے اگر ہم دین متین کا فائدہ کر سکتے ہیں تو اس صلاحیت کو اس کے لیے پیش کرنا چاہیے، اور بہترین جو ہے وہ ہمارے پاس آپشن دعوت اسلامی موجود ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ عز و جل، عاشقان کی زبردست عالمگیر تحریک ہے، مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمت بھی کر رہی ہے دین اسلام کی، اور
اس کے لیے افراد بھی تیار کر رہی ہے. افراد تیار کرنے کے لیے یقیناً منظم اداروں کا ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ادارے چلیں گے تو افراد تیار ہوتے رہیں گے, اور اگر ادارے منجمد ہو جائیں گے یا وہ پیچھے کی طرف چلے جائیں گے تو پھر اچھے افراد ہمارے سامنے نہیں آ سکتے. الحمدللہ عز و جل ہم دیکھتے ہیں کہ جب بزرگان دین کی سیرت کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے, ان کو سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے, تو ان لوگوں نے بڑا فوکس کیا افراد تیار کرنے پر. یعنی آپ جس طرح ملاحظہ کر رہے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ سفر ہے تو سفر میں بھی جو فوکس ہے نا وہ افراد تیار کرنا ہے کہ ہم اپنے بعد امت کو کون لوگ رہنمائی کے لیے دیے جا رہے ہیں. جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا ان کے بعد کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ بڑوں کے انتقال نا کچھ افراد کو بڑا بنا دیتے ہیں. ہمارے بڑوں کا انتقال ہو جائے تو ہم بڑے ہیں, اور ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارے بعد والے جو ہیں کیا ہم نے ان کی اس طرح کی تربیت کی ہوئی ہے کہ وہ ایک دینی طور پر, سماجی طور پر, اخلاقی طور پر ایک بڑائی اپنے اندر رکھتے ہوں اور ایک اچھی تربیت کا شاہکار ہوں. یہ افراد جو تھے ان کا فوکس یہ تھا, کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد یوں ہوتا تھا کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. ان کا بیٹھنا افراد کی تعمیر کرتا تھا, ان کا اٹھنا بھی افراد کی تعمیر کرتا تھا. یہ سفر و حضر میں لوگ تیار کیا کرتے تھے جو دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کریں اور محافظت کے لیے جئیں, جن کا جینا جن کا مرنا عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی تبلیغ ہو اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اشاعت ہو. آپ مختلف واقعات ان کی سیرت میں بھی دیکھ لیجئے, اور وہ لوگ جو اس لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین باقی رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باقی رہے, ان کے کردار میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ اپنے بعد والوں کو, اپنے ساتھ والوں کو, مل کر رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سکھا رہے ہیں. ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں, ایبلٹیز ہیں, یہ آپ نے کہاں لگانی ہے. ان کو صرف آپ ضائع کر دیں گے ضائع ہو ہی جائیں گی, لیکن صلاحیتیں بڑھتی اور نکھرتی ایسے ہیں کہ اس کو کہیں تعمیر میں صرف کیا جائے. افراد آپ تیار کرنے لگیں, ادارے بنانے لگیں, جو علم سیکھا ہوا ہے اس کو آگے لوگوں کو سکھانے لگیں, تاکہ وہ علم کہا جاتا ہے یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے. اور الحمدللہ عز و جل شیخ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو انہوں نے دنیا کی 2 مرتبہ سیاحت فرمائی, اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جسے مقام قزوین کا بڑا تفصیلی ذکر ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سیاحت کے دوران قزوین میں پہنچے تو وہاں پر 5 سال تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رکے رہے, ایک ہی جگہ رہے, اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں کے لوگوں کو علوم و فنون سے سیراب کیا. زبردست ماہر عالم دین آپ بھی تھے, آپ کے والد گرامی بھی تاجور ہونے کے باوجود, یعنی یوں سمجھے کہ بادشاہ ہیں, سمجھے کیا تھے ہی بادشاہ تھے, اس کے باوجود درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا. منتہی درجات کے جو طلباء ہوتے تھے ان کو یہ سکھایا کرتے تھے. اور جب بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والد گرامی کا انداز یہ ہے کہ وہ علم سلطنت کے باوجود علم دین سے دور نہیں رہتا, تو اب بچے نے یہ سیکھا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ 15 سال کی آپ کی عمر تھی, اس وقت آپ والد صاحب کے انتقال کے بعد بادشاہ بن چکے تھے, اور اس کے بعد 10 سال تک آپ نے بڑے وہ جو علوم و فنون آپ نے والد گرامی سے سیکھے تھے, امور سلطنت سیکھے تھے, ان کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ نے حکومت کی. 25 سال آپ کی عمر شریفہ ہے سلمان بھائی, اور آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 25 سال کا نوجوان آج کل کر کیا رہا ہے, لیکن جس کے دل میں اس کے ماں باپ نے خدا اور رسول کی محبت کو بھرا ہے, اور اس بات کو بھرا ہے کہ تمہارا مزاج دینی مزاج ہے, تمہاری زندگی دینی زندگی ہے, تم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیام کے احیاء کے لیے اور ان کے دین کے دفاع کے لیے زندگی گزار رہے ہو. تو آپ دیکھیے 25 سال کے بعد بھی وہ بندہ یوں غور و فکر کر رہا ہے کہ میں مزید کیا کر سکتا ہوں. ایک تو جو والد گرامی نے درس گاہیں قائم فرمائی تھی اور خود ان کی نگرانی کیا کرتے تھے, وہ تو سلسلہ ان کا چلتا ہی رہا, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے قزوین میں پہنچ کر 5 سال تک علوم و فنون کی پیاسوں کی پیاس بجھائی ہے. اور بارگاہ کا عالم یہ تھا کہ 1 سال میں
آپ رحمتاللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سجادہ جہاں خانقاہ تھی، اپنی خانقاہ شریف کے 70 افراد کو 1 سال کے اندر قرات سبع کا حافظ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی یوں نہیں ہے کہ جہاں جائیں گے تو وہاں جا کر کام کریں گے، ہم جہاں رہیں گے وہاں کام کریں گے، یہ انداز تھا۔ اور جب بزرگوں کی سیرت کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں تو الحمدللہ یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری جامعۃ المدینہ کی نشست ہوا کرتی تھی، 3 روزہ تربیتی نشست ہوا کرتی تھی، اس میں مفتیان کرام تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک تربیت کے دوران جب ہم زمانہ طالب علمی تھا ہمارا، تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو بافیض ہونا چاہیے۔ کیا بات، آپ جہاں رہیں آپ کی وجہ سے آپ کے پاس آنے والا کچھ نہ کچھ علم دین کا فیضان لے کر جائے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں وہی نقوش ہیں جو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں۔ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو، اور خاص کر جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب ہمارے پاس ویلتھ ہے، ہمارے پاس زمینیں ہیں، اراضی ہے بڑی بڑی، اب اس پر بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کام یہ بھی ہو جائے نا کہ جو مدارس، جو جامعات، جو مساجد دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر سکتی ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ لینڈ مارک ہے نا، یہ مسجد جہاں بن گئی وہاں سے ہٹ تھوڑی سکتی ہے، اب وہاں مسجد ہی ہوگی۔ ایک جگہ مسجد تعمیر کرا دیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ویلتھ سے نوازا ہے، مال و اسباب اتنے ہیں، زمینیں اور جائیدادیں اتنی ہیں، کوشش کریں جس کے پاس جتنا حصہ ہے وہ یہ تو کوشش کرے کہ میرے پیسے سے، میرے دیے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال کے اسباب کے دروازے مجھ پر کھولے ہیں، میں اللہ کے دین کے لیے بھی تو اپنے غلوں کے ذرا منہ کھولوں، اپنے خزانوں کے منہ کھولوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ترویج پائے، دین اسلام کی اشاعت ہو، با کردار افراد ہمارے سامنے ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت طیبہ کا ایک واضح پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے علماء کے وظائف مقرر کیے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا تھا؟ علماء فارغ البال ہو گئے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا اب آپ اپنی تمام تر صلاحیتیں فروغ سنت کے لیے لگائیں گے۔ جب فکری طور پر، ذہنی طور پر یوں آزادی مل گئی کہ اب وہ پرابلم نہیں ہے کہ جناب والا کمانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، بچے بھوکے رہ جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں جب ان سے آزادی مل گئی تو صرف یکسو ہو کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے لیے کام کیا جائے۔ اب وہ کام کرنا آسان ہوگا، صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی۔ جب بندہ 10 طرح کی ٹینشن کے ساتھ صبح کرتا ہے تو مجھے بتائیے کہ پورا دن وہ اپنی ٹینشنز کو ریزولو کرنے میں لگائے گا یا کسی چیز کی بہتری کے لیے لگائے گا؟ بہت سارے لوگ مثالیں دیتے ہیں، اور بڑی اچھی مثالیں دیتے ہیں، کہا جاتا ہے فلاں ملک یوں ترقی کر رہا ہے، فلاں لوگوں نے یوں ترقی کر لی، اس طرف کے رہنے والے یہ کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ جب بندہ صبح اٹھا ہے اور اس بیچارے کو یہی پریشانی ہے کہ پتہ نہیں آج لوڈ شیڈنگ کتنی دیر کی ہوگی، پتہ نہیں آج پانی آئے گا نہیں آئے گا، پتہ نہیں آج یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مطلب 20 طرح کے کھٹکوں کے ساتھ وہ صبح کر رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اندھیرے مکان میں سویا تھا، ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، اب جب ایک دم سے طوفان میں وہ اٹھا ہے تو وہ بیچارہ اپنے آپ کو سنبھالے گا کہ کھڑکیاں بند کرے گا، اس کی پریشانیاں تو یہیں سے شروع ہو جائیں گی۔ تو ان پریشانیوں کو سنبھالنے کے لیے جب کوئی سلطنت، جب کوئی بادشاہت، جب کوئی حکومت ان اہل افراد پر شیلٹر دے دیتی ہے نا اپنا، تو پھر اس دور میں کام ہمیشہ بہترین ہوا کرتے ہیں، اس دور کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اس دور کے لوگوں کی جو خدمات ہوتی ہیں وہ خدمات واقعی ایسی ہوتی ہیں، ایک تو محاورتاً کہا جاتا ہے، لیکن اس دور کے لوگوں کی خدمات واقعی سونے سے لکھنے کے لائق ہوتی ہیں، سونوں کے قلبوں سے لکھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ملت کے احیاء کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے ملک کی بقا کے لیے جی رہے ہوتے ہیں۔ جب جینے کی لیے روش یہ نظر آئے گی، ساری تو آسانیاں ملی ہوئی ہیں سلمان بھائی، اب بندہ کیا کرے؟ اب وہ سوچے گا کہ مزید سہولتیں کس طرح آتی ہیں، سہولتوں کے لیے پھر انوینشنز ہوں گی، انوینشنز کے جو دریچے کھلتے ہیں نا، ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، ایک چیز ہم پر مسلط ہے، وہ مسلط یہ ہے کہ بھائی ضرورت ایجاد کی ماں ہے، میں آپ کو اتنا مجبور کر دوں گا کہ آپ کچھ نہ کچھ ایجاد کرنے کے لیے سوچنے لگیں گے، تو وہ جو مجبوری سے ایجاد ہوتی ہے نا، اس کا نام ہوتا ہے جگاڑ۔
اس کو آپ جگاڑ کے طور پر لے کر جائیں گے، وہ انٹرنیشنلی لوگوں کے کام نہیں آ سکے گی. لیکن جب سہولتیں دی جائیں گی افراد کو، جو اہل افراد ہیں ان کو آپ اس طرح کر دیں گے کہ وہ فارغ البال ہوں گے، تو ان کے ذہن ملکی فلاح و بہبود کے لیے، تمدن، تہذیب، ان سب کو شستہ رکھنے کے لیے اور ان سب کی ترویج کے لیے اچھے انداز میں آگے چلیں گے بھی. اور پھر یہی لوگ، یہی چراغ جلیں گے تو پھر روشنی ہوگی. روشنی ہوگی. مرحبا خالد بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. بڑی پیاری گفتگو فرمائی. اللہ والوں کا یہی انداز رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کو بھی، اپنی صلاحیتوں کو بھی، اپنے وقت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین متین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ صرف کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بزرگ جو ہے یہ بادل کی طرح جا رہے ہیں اور اپنا فیض برسا کر کے جو ہے وہ بنجر زمینوں کو سیراب و آباد فرما رہے ہیں. تو یہی انداز امیر سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. کہ کنویں کے پاس جانا پڑے گا تو فرمایا کنواں نہیں، بادل بن کے جائیں اور جو ہے وہ علم دین کی پیاس کو بجھائیں. اور الحمدللہ لے کر کے امیر سنت نے مدنی قافلوں کا ہمیں الحمدللہ ایک انداز جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ زندگی میں یک مشت جو ہے وہ ایک سال مدنی قافلے میں سفر کرے، اور ہر سال میں جو ہے وہ 1 ماہ، اور پھر ہر ماہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا جدول ہونا چاہیے. تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم جہاں آپ جائیں گے وہاں علم دین آپ پھیلائیں گے، لوگوں کو سنتیں سکھائیں گے، خود سنتوں پر عمل جو ہے وہ فرمائیں گے، تو انشاءاللہ الکریم دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں پائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کنیکشن ہوگا اور مضبوط ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں اور سنتوں کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے گا، تو انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں یہ ہمارے قدم چومتی چلی جائیں گی. مدنی چینل کے ناظرین، کالز بھی آپ کی شامل کریں گے، لیکن یہاں پر ابھی ہم آپ کو ایک پیکیج دکھانے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے حاضری مدینہ کے واقعات. آئیے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ حاضری کے واقعات. حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ یمن کے ایک آدمی نے میرے والد صاحب کے پاس 80 دینار رکھوائے ہوئے. تو جب اس نے 80 دینار رکھواتے ہوئے عرض کی کہ اگر ضرورت پڑے تو انہیں خرچ کر لینا، جب واپس آؤں تو مجھے ادا کر دینا. اور وہ خود جہاد کے لیے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد مدینہ منورہ میں سخت قحط اور خشک سالی نے غلبہ کیا. تو والد محترم نے کہا وہ دینار لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو آپ نے وہ دینار لوگوں میں تقسیم کر دیے. وہ قحط پڑ گیا تھا، بڑی خشک سالی ہو گئی تھی. تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے اپنی رقم طلب کی. والد محترم نے کہا کل تشریف لائیے، اور خود اس رات مسجد نبوی میں ٹھہرے رہے. کبھی مزار پر انوار پر حاضر ہوتے، نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر نور پر حاضر ہوتے، اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم بار کی طلب کرتے اور آپ کی نظر کرم کے طلبگار ہوتے. اور کبھی ممبر اطہر کے پاس آ کر دعا و التجا کرتے، حتیٰ کہ جو ہے وہ سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا. دھند لکے میں ایک شخص نے تھیلی آگے بڑھاتے ہوئے کہا اے محمد بن منقدر یہ لیجئے. آپ نے ہاتھ بڑھا کر تھیلی لے لی. کھول کر دیکھا تو اس میں 80 دینار تھے. صبح ہوئی تو رقم رکھوانے والا شخص آ گیا. آپ نے 80 دینار اس کے حوالے کر دیے. یوں آپ اس بارے قرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے سبکدوش ہو گئے. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امتی فریاد کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرم فرماتے ہیں. ہاں، طلب سچی ہو، طلب سچی ہو، مانگنے والا مخلص ہو. ایک مدینۃ الرسول کتاب ہے، اس کے صفحہ 133 پر ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے. مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا گیا جو زخموں سے چور چور تھا. معلوم ہوا کہ وہ ترکی باشندہ ہے، ٹرکش ہے، 15 سال سے بیمار ہے. ترکی میں علاج ناکام رہا. کسی نے مدینہ منورہ کی خاک شفا استعمال کرنے کا مشورہ دیا. ترک مریض نے ہدایت پر عمل کیا، جو مرض 15 سال میں ٹھیک نہ ہوا، الحمدللہ وہ 1 سال میں 2 حصہ ختم ہو گیا.
وہ ترک رو رو کر اپنا دردناک واقعہ سنایا کرتا اور خاک مدینہ کے گن گایا کرتا. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. لکھا آپ نے بے شک خاک مدینہ میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اگر اعتقاد صادق ہو تو انشاءاللہ الکریم مایوسی نہیں ہوگی. الحمدللہ مدینہ منورہ کی مٹی میں شفا ہونے کی بشارتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غبار المدینہ شفا من الجزام، یعنی خاک مدینہ میں جزام سے شفا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا غبار المدینہ یبری الجزام، مدینہ پاک کی خاک جزام کو اچھا کر دیتی ہے. اور ایک روایت میں فرمایا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارہا شفاء من کل داء، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک خاک مدینہ میں ہر بیماری کی شفا ہے. یعنی خاک مدینہ ہر بیماری کی شفا ہے. اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کا ادب و احترام نصیب فرمائے اور مدینہ پاک کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ، اللہ ذوق والی حاضری ہم سب کو بھی عطا فرمائے. کالز دیتے ہیں، میسیج بھی لیتا ہوں انشاءاللہ. جی کال. محمد ارشاد عطاری اشرفی قادر پرام ملتان سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ آج حضرت مخدوم سمنان شیخ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. بڑا مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو، اس کی پوری ٹیم کو شاد و آباد رکھے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ بعد میں ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. جی اولیاء سارے ہمارے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جی ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہاں پیار ہے. ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہاں پار ہے، ہاں پار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل. جی کال. اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض گزار ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ میں آج بہت زبردست موضوع لیا گیا ہے. اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا مبلغین اگر اس پہ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ان کی سیرتوں سے ہمیں کیا مطلب رہنمائی کے مدنی پھول ملتے ہیں، اور دعوت اسلامی عصر حاضر میں کس طرح اولیاء اللہ کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے. بالخصوص ہماری مجلس ہے جو مزارات اولیاء، اس کے کارنامہ خاص اگر ذکر ہو جائیں تو انشاءاللہ عوام میں بزرگوں کی محبت بھی بڑھے گی اور دعوت اسلامی کی طرف میلان بھی پیدا ہوگا. ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. مجھے یوں لگتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو انداز بتایا ہے کہ بلا نگران شورا نے جس انداز میں الحمدللہ رب العالمین مبلغین کی جو تربیت فرمائی ہے، اس میں آپ نے یہ بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ یہ بات بھی سکھائی ہے کہ نہ صرف بزرگوں کا تذکرہ کیا جائے، ان کی سیرت کا بیان کیا جائے، بلکہ ان کی سیرت سے ہم کس طریقے سے فیض لے سکتے ہیں، ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں کیا ہے، یا ہم اس انداز کو کس طریقے سے زندگی میں لے کر کے چل سکتے ہیں، اس پر بھی الحمدللہ فوکس ہوتا ہے. تو ہم پروگرام کے اندر یہی جو ہے وہ کر رہے ہیں، حضرت مخدوم سمنان کی سیرت کو بھی بیان کر رہے ہیں اور ہم اس سے کس طریقے سے فیض پا سکتے ہیں، اس میں ہمارے لیے میسیج کیا ہے، پیغام کیا ہے، اس کو بھی لے کر کے چل رہے ہیں. اور آپ نے مجلس مزارات اولیاء کی بات کی، تو یہ مجلس مزارات اولیاء بھی وہی کام کر رہی ہے جو اولیاء کرام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جو ان کے فیضان سے پتہ چلتا ہے، اسی فیضان کو لے کر کے مجلس مزارات اولیاء بھی اپنی بہار لٹا رہی ہے. مجلس مزارات اولیاء اس کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ آراس کے دنوں میں، یعنی بزرگوں کے جب عرس ہوتے ہیں تو اس میں وہاں مزار شریف پر حلقے باقاعدہ لگائے جاتے ہیں، نماز کے احکام بتائے جاتے ہیں، وضو کا طریقہ بتایا جاتا ہے، علم دین کے حلقے جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں تاکہ جو زائرین آ رہے ہیں وہاں پر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے مزار کی جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں، جہاں پر یہ برکت حاصل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علم دین جو بزرگوں کا مبارک انداز ہے کہ علم دین سیکھتے بھی رہے،
सिखाते भी रहे, उस अंदाज से भी फैज़ पाते हुए जो इल्म दीन है बल्कि जो फ़र्ज़ इल्म है ये भी हासिल करके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा जदवल होता है, तो इसको हम अल्लाह ने चाहा तो कभी डिटेल में लेकर के मजलिस मज़ारात औलिया के ज़िम्मेदारान के साथ इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को हम करेंगे और मज़ीद उसमें आपको इसकी मालूमात भी देंगे। अल्लाह ताला हमें औलिया का फ़िज़ान नसीब फरमाए और इल्म दीन सीखने वाला, सीख कर सिखाने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। और इस सारी बातों को अगर देखें शाह साहब की बिला तो मदनी काफ़िले में ये मिलता है, वाह, इल्म दीन सीखने को भी मिलता है, सिखाने को भी मिलता है और साथ में अमल करने को भी मिलता है। वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब की बिला माशाल्लाह मदनी काफ़िले में सफ़र किया। शाह साहब और आबिद भाई एक मदनी काफ़िले में थे, उमर भाई और अदनान भाई ये एक मदनी काफ़िले में थे। मेरे मीरे काफ़िला जी, अच्छा आपके मीरे काफ़िला थे? हाँ जी, उमर भाई माशाल्लाह। चलें जी, चले अब ये आप आज ही बुजुर्ग फरमाए, जो आप दोनों को कहना है ये तो आपकी की बात है। अमीर काफ़िला भारत उमर भाई ही थे, क्योंकि जो बनाया गया था उमर भाई वो तो आप ही को बनाया गया था, लेकिन आप बनाने वाले आप थे इसलिए जाहिर सी बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बरकत दे आपको। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यूँ सफ़र रहा है और हर माह सफ़र की नीयत वलिल्लाहिल हम्द मौजूद है। अल्लाह पाक हर माह मदनी काफ़िले में सफ़र करने की सारत अता फरमाए। है नबी की नज़र काफ़िले वालों पर, अमीर सुन्नत ने लिखा है, अल्लाह हमें ये अता फरमाए। और वो जो नज़र फरमाया जो है नज़र है वो हम पे पड़ जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आगे चलते हैं जी। नाम अहमद है, मैं मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ, ये मन का वत सुना दे। इश्क मोहब्बत आला हजरत जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। वाह जी। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी है, मैं उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। आज का प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है और आज एक बड़े ही प्यारे वली कामिल की शान के बारे में इल्म सीखने को मिल रहा है। अल्लाह ताला उस वली कामिल के मज़ार पर अपनी करोड़ हाँ करोड़ रहमतों की बरसात फरमाए और हमें तमाम औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और औलिया किराम की बरकत से अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत को दराजी उम्र अता फरमाए और प्रोग्राम करने वाले इस्लामी भाइयों को बार बार हज और उम्रे की सआदत अता फरमाए। उमर भाई से अर्ज है कि मुझे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया ने पिछले दिनों जो एक कलाम लिखा था, मरहमे रूह हो जा मदीना है, ये कलाम सुना दें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह बरकत दे हाफिज़ साहब, दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ये सारी दुआएं आपके हक में भी कबूल फरमाए, आमीन आमीन जी। कॉल प्यारे उमर भाई ये कलाम सुना दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए जी। अकील अहमद भाई हैं मान सेहरा से, ये कह रहे हैं कि आप हज़रत मखदूम सिमनान के अंदाज को लेते हुए कोई तिलावत करके दिखाएं। मैं वलिल्लाहिल हम्दुलिल्लाह की रहमत से सूरह फातिहा जो है वो 3 क़िराअतों में पढ़ सकता हूँ जी। लेकिन चूँकि ये वक्त जो है वो उससे सूरत हाल से चूँकि मुताबिकत नहीं रखता और फिर दीगर क़िराअतों में पढ़ने के हवाले से इसके साथ में कुछ मुज़मिरात भी हैं, कुछ बातें भी हैं, उनको एहतियातों को भी पेश नज़र रखना होता है। तो बहरहाल फिर कभी इंशाअल्लाह इसको लेंगे, अभी जो है वो आगे चलते हैं। नात सुना दें, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ठीक है जी। आगे है जी ज़हीर हुसैन भाई हैं और चल मदीने चलते हैं, ये कलाम सुनाएं। ठीक है जी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। हौसला अफजाई के मैसेज भी हैं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आकिब भाई हैं कसूर से, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए जी। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, ये कलाम इनको सुनना है। प्रोग्राम बहुत अच्छा है और कलाम सुना दें, खाके मदीना होती। ठीक है जी। यहाँ मैं एक बात अर्ज करता चलूँ क़िराअत सबा के हवाले से, नान भाई कुरान पाक पढ़ने के हवाले से। मदनी चैनल के नाज़रीन जो सुन रहे हैं इनके लिए एक मदनी फूल है। अगर आपको यूँ लग रहा है कि वो पढ़ने वाला वाकई कारी है और वो बता रहा है कि मैं मुख्तलिफ़ क़िराअतों के अंदर इसको जो है वो पढ़ने जा रहा हूँ और वाकई पढ़ने वाला कारी है, तो फिर उसे गलत जो है वो ना कहा जाए।
بعض قرآن کرام ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں تو کچھ الفاظ کی تبدیلی ہوتی ہے، پوری آیت میں تبدیلی نہیں ہوتی، کچھ الفاظ اور ان کے پڑھنے کے انداز میں تبدیلی ہوتی ہے. جیسے لفظ ابراہیم ہے تو یہ بعض قراتوں کے اندر ابراہام بھی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ قراء جو پاکستان میں بالخصوص ہمارے ہاں قرات سبع جو ہے وہ جاننے والے ہیں، وہ عام طور پر یہی قرات پڑھتے ہیں جو قرات ہمارے ہاں معروف ہے، رائج ہے. حضرت امام عاصم کوفی کی روایت، امام عاصم کوفی کی قرات جو باروایت حفظ ہے. ایک امام عاصم کوفی کی روایت امام ابو بکر شعبہ ہیں، ان سے بھی ہے، لیکن جو پڑھی جاتی ہے عام طور پر جو معروف ہے وہ امام عاصم کوفی کی قرات ہے جو باروایت حفظ ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. میسیج شامل کرتا ہوں جی. ہمیں نعت سنائیں. کون سا کلام سننا ہے آپ کو؟ جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی، مرحبا. سید صاحب سے التماس ہے کہ آپ کوئی کلام سنائیں. شاہ صاحب قبلہ ماشاءاللہ جی، عید پہ سنائیں. ٹھیک ہے، مدنی قافلے پہ تو سنایا ہے ویسے شاہ صاحب نے، مدنی قافلے میں کلام سنایا ہے ماشاءاللہ. یاد آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی یا تو شاہ صاحب کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر لے بندہ، پھر شاہ صاحب سے کلام سنتا رہے. مدنی قافلے میں بھی سفر کر لیں اور پھر کلام بھی سن لیں. چلیں، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. شہر مخدوم کچھوچا سے فرمائش ہے میری الفت مدینے سے، یوں ہی نہیں کلام سنیں. بالکل ضرور سنیں بھائی، اللہ آپ کو برکت دے. بہت شکریہ حضور آپ کے میسیج کے لیے. عمر بھائی ہیں چنیوٹ سے اور مینو شوق مدینے جامن دا کہہ رہے ہیں میری امی کی فرمائش ہے کلام سنائیں، اللہ برکت دے جی. بہت شکریہ. امداد کن حضرت غوث پاک کی منقبت سنائی جائے ضرور انشاءاللہ. زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، یہ کلام سنایا جائے آج پروگرام کی آخر میں. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، یہ کلام سنائے. جی عمر بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرہم روح جاں مدینہ ہے، مرہم روح جاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرہم روح تو کرے دے بدر کی کیوں کھاؤں، تو کرے دے بدر کی کیوں کھاؤں، میرا دارالعلم مدینہ ہے، میرا دارالعلم مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرہم روح مجرموں پہ خطر چلے آؤ، مجرموں پہ خطر چلے آؤ، کہ جائے امن و امان مدینہ ہے، جائے امن و امان مدینہ ہے، مرہم روح. اور اے مدینے کو ڈھونڈنے والو، میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے،
आशिकान रसूल के दिल में, आशिकान रसूल के दिल में फजल रब से मदीना है, फजल रब से, फजल रब से, फजल रब से नेहा मदीना है। मरहबे रूह या खुदा झूमता हुआ अत्तार, या खुदा झूमता हुआ अत्तार। फिर से पहुँचे, फिर से पहुँचे जहाँ मदीना है, फिर से पहुँचे जहाँ मदीना है। मरहमे मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसे की बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम बल्ला कोई महल्ला नहीं, एक ऐसा महल्ला मदीने में है, जिसका बल्ला कोई महल्ला नहीं, एक ऐसा महल्ला मदीने में है। मेरे मखदूम अशरफ हैं, मेरे मखदूम अशरफ हैं, मेरे मखदूम अशरफ हैं, मेरे मखदूम अशरफ हैं, मेरे मखदूम
اشرف ہے میرے مخدوم اشرف ہے بہار گلشن مشکل کشا 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 مخدوم اشرف ہے عطائے حضرت غوث الورا مخدوم اشرف ہے عطائے حضرت غوث الورا مخدوم اشرف ہے میرے مخدوم اشرف ہے میرے مخدوم اشرف ہے اور خوشی سے مار دیتے ہیں جو تخت و تاج کو ٹھوکر خوشی سے مار دیتے ہیں جو تخت و تاج کو ٹھوکر خوشی سے مار دیتے ہیں جو تخت و تاج کو ٹھوکر وہی مرد قلندر با صفا مخدوم اشرف ہے وہی مرد قلندر با صفا مخدوم اشرف ہے میرے مخدوم اشرف ہے میرے مخدوم اشرف ہے اور فقیری میں شہنشاہی شاہی ان پر رشک کرتی ہے فقیری میں شہنشاہی ان پر رشک کرتی ہے سمجھ سکتے ہو اس سے بس کہ کیا مخدوم اشرف ہے سمجھ سکتے ہو اس سے بس کہ کیا مخدوم اشرف ہے میرے مخدوم اشرف ہے میرے مخدوم اشرف ہے بہار گلشن مشکل کشا مخدوم اشرف ہے عطائے حضرت غوث الورا مخدوم اشرف ہے میرے مخدوم اشرف ہے میرے مخدوم اشرف ہے میرے مخدوم اشرف ہے میرے مخدوم اشرف ہے ماشاءاللہ عمر بھائی اللہ برکت دے آپ کو۔ اولیاء اللہ سے ہمیں پیار کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ان سے محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نیکیاں کیسے کرنی ہیں، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اور نیکی کرنی کیسے، ایک تو ہے نیکی کرنی ہے، پھر نیکی کرنی کیسے ہے، اور پھر اس نیکی کی برکت کس طریقے سے حاصل کرنی ہے، وہ برکت کیا ملے گی، یہ سب اللہ والے بتاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اولیاء سے پیار ہے اور اسی لیے ہماری ان سے نسبت ہے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ گھڑی بتا رہی ہے وقت پروگرام کا یہ اینڈنگ کی جانب جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا عدنان بھائی حضرت مخدوم سمنان رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی سے کچھ آپ اس عنوان کو بھی لیں کہ آپ نے بتایا ہے کہ نیکی بھی کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ بن جائے، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعی حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو مبارک انداز ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں لوگوں کی تربیت فرماتے ہیں، اور اللہ کریم نے ایسا کمال کا علم عطا فرمایا تھا، جہاں جس علاقے میں جاتے تھے
اسی زبان میں بیان فرمایا کرتے اللہ اکبر، اور لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اسی زبان میں کتاب لکھ کر انہیں دے کر آگے تشریف لے جایا کرتے میں ہیں۔ قربان، یہ اللہ کریم نے یعنی ایک تربیت کا منفرد انداز ہے۔ واہ واہ واہ، آپ کے جو ملفوظات ہیں وہ بھی مرتب نام بھی کیے گئے اشرف ہیں۔ ہے، کام بھی اشرف، ہاں ہاں بالکل، واہ بھائی واہ، بے شک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جو نیکی کے حوالے سے ہے، یہ آپ دیکھیے کہ کس قدر آپ نے تربیت فرمائی۔ مسلمان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں الحمدللہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ آپ صدقہ دینے والوں کی تربیت فرماتے ہیں کیا کہ بات، صدقہ دے بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کیسے خرچ کرے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ کے قبول ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو صدقہ دیا جائے قبول کب ہوگا، فرماتے ہیں اس کی 5 شرائط ہیں۔ اللہ اکبر، اور بڑی آسان شرائط آپ نے ذکر فرمائی، توجہ کی ضرورت ہے صرف۔ جی ارشاد فرماتے ہیں 2 شرطیں صدقہ دینے سے پہلے کی ہیں، ٹھیک، اور فرماتے ہیں وہ کیا؟ سب سے پہلا یہ کہ جو صدقہ دے رہا ہے وہ حلال کمائی سے دے، ٹھیک، اور دوسری ارشاد فرمایا صدقہ صالح لوگوں کو دے، جو نیک لوگ ہیں ان کو دے۔ 2 باتیں۔ ٹھیک، پھر ارشاد فرماتے ہیں تاکہ خرابی باتوں پر خرچ، یعنی جب نیک بندے کو دے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ نیک کاموں میں ہی خرچ کرے گا، صحیح، برے کام میں خرچ نہیں کرے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 شرطیں صدقہ دیتے وقت کی ہیں، یہ 2 پہلے کی تھی، فرماتے ہیں جب دے رہا ہے اس وقت کی ہیں۔ وہ کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں خوش دلی کے ساتھ دے۔ ہاں ہاں، دے رہا ہے مر مر کے رو کے نہیں، فرمایا خوش دلی کے ساتھ دے، واہ بھائی واہ، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اور عاجزی کے ساتھ دے، ہاں ہاں، عاجزی بھی خوش دلی بھی۔ اور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سے چھپا کر دے، دوسری شرط یہ خوش دلی، عاجزی ایک، اور پھر دوسرا یہ لوگوں سے چھپا کر دے، 4 ہوگی۔ ارشاد فرماتے ہیں 5ویں شرط ہے، ارشاد فرماتے ہیں یہ صدقہ دینے کے بعد کی ہے، اور وہ بعد کی کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں بعد کی یہ ہے کہ صدقہ دینے کا ذکر زبان پر نہ لائے، اب دے دیا سو دے دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کیوں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب زبان پر لاتا ہے بندہ پھر احسان جتاتا ہے، اور جب احسان جتاتا ہے تو پھر صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دینا ہے تو یوں بندہ جو ہے نا جب اس انداز میں دے گا، 5 شرائط کے ساتھ دے گا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ مقبول بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ والوں کی برکت، یہ ہے ان کا انداز، اس لیے ہے ان سے پیار کہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کریم کو راضی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اولیاء کی نسبت عطا فرمائے، اور ان کا فیضان اللہ ہمیں زندگی میں عطا فرمائے، اور اولیاء کے جو ہے وہ فیضان کو اگر لیا جائے، اس کا عطر اور ایسنس اگر جو ہے وہ نکالا جائے، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ کو اس کی خوشبو ملے گی۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور مدنی قافلوں کے مسافر بنے، نیک اعمال کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مخدوم سمنان کے صدقے میں ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، دنیا کی محبت سے اللہ ہمیں بچائے، اپنی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی باہو، ہم درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے،
जब नबी मुश्किल कुशा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। नया दिन है सुबह फिर आई है देखो लबों पर जिक्र खुदा जिक्र आका खुले आँख